ڈالنے کے لیے کہا اے ابو احمد عبدال چشتی، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ آگ تم کو جلاتی نہیں ہے، جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے، میں دنیا میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہ تم جلتے ہو یا نہیں جلتے ہو۔ خواجہ ابو احمد عبدال چشتی کہتے ہیں ارے ہاں سن، میرا عقیدہ حق ہے، ہمیں جہنم کی آگ تو دور، ہمیں دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، نعرہ تکبیر، آپ کو نعرہ خواجہ، اور آپ نے فوراً وضو کی، آپ نے فوراً ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اس تیل میں، جس تیل کو گرم کیا جا رہا تھا، اس کڑھائی میں آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ جیسے جیسے کفار و مشرکین تیل ڈالتے جاتے تھے، آگ جلنے کے علاوہ بجھتی چلی جاتی تھی۔ میرے عزیز، اور عالم تو یہ ہوا جتنے کفار و مشرکین تھے فوراً کہتے ہیں جب اسلام کے ایک ماننے والے ابو احمد کا یہ عالم ہے تو سراپا اسلام کا کیا عالم ہوگا۔ سب کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا سا غور تو کرو، ہم اور آپ چشتی بہشتی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں، غریب نواز کے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، حضرت بابا قطب کے کردار سے پھیلا ہے، بابا فرید کے کردار سے پھیلا ہے، محبوب الہی کی عنایتوں سے پھیلا ہے، سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کاوشوں سے پھیلا ہے۔ حق ہے، ماشاءاللہ۔ میرے عزیز، حضرت غریب نواز تو وہ غریب نواز ہے، کون نہیں جانتا میرے غریب نواز کو؟ ہم چشتی تو خوش نصیب ہیں، کمی تو ہماری ہے کہ ہم پختہ چشتی نہ بن سکے۔ چشتیوں، حضرت بابا قطب فرماتے ہیں، وقت تو بہت کم ہے اس لیے بہت شارٹ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے مشائخین میں سے سنا، ذرا میرے غریب نواز کے مرید کو بھی دیکھ لو، زور سے بولو۔ جب شاگرد ایسا ہے تو استاذ کیسا ہوگا؟ سنو، میرے بابا قطب ہیں، یہ کون قطب الدین ہیں؟ آج تو دولت کے بل پہ خلافت مل جاتی ہے، مگر سنو، بابا قطب وہ ہیں کہ 40 روز تک مسلسل، غور سے سننا، 40 روز تک مسلسل اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں غریب نواز کے آ کر کے کہا، معین معین معین، قطب الدین کامل ہو چکا ہے، خلافت دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس کو خلافت دینے کے لیے نبی نے کہا ہو وہ بابا قطب ہے۔ بابا قطب کیا ہے؟ بابا قطب فرما رہے تھے ایک دن ہشت بہشت پڑھو ایمان تازہ ہو جائے، ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ بابا قطب ہیں، آپ اپنے عاشقوں کی مجلس میں بیٹھے تھے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے، اگر وہ ارادہ کر لیں اور یہ کہہ دیں، ان کے دل میں خیال پیدا ہو جائے اور یہ کہہ دیں کہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، کعبہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً ہی ان کے کٹیا کے سامنے، ان کے جھوپڑی کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے اللہ کعبہ کو کر دیتا ہے، فوراً ہی ان کے گھر کے سامنے اللہ کعبہ کو کر دیتا ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ میرے غریب نواز کے مرید کہہ رہے ہیں۔ قاری عبدالحفیظ صاحب اسٹیج پہ آ جائیں۔ میرے غریب نواز کے مرید و خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا مقام دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو کہ اگر کعبہ کو کہہ دیں تو کعبہ حاضر ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا بابا قطب کا کہ فوراً ہی مجلس میں جتنے درویش بیٹھے تھے، جتنے مہمان حاضر تھے، سب حیرت زدہ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کی زبان پر لبیک لبیک کی صدا نکلنے لگتی ہے۔ دنیا نے دیکھا میرے قطب کی بارگاہ میں جتنے موجود تھے کوئی اپنی جگہ پہ نہیں تھا، سب خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ جب میرے غریب نواز کے مرید کا یہ عالم ہے تو میرے عطائے رسول کا کیا عالم
عالم ہوگا؟ بیگ معین الدین کا کیا عالم ہوگا؟ سیدنا سرکار خواجہ کا کیا عالم ہوگا؟ میرے عزیزو، اور یہی نہیں، وہی بابا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے عزیز، آج تو ہم اپنے کرتوت سے پریشان ہیں۔ میرے عزیز، افسوس ہوتا ہے ہم اپنے کو چشتی کہیں نماز سے دور، اپنے کو چشتی کہیں عبادت سے دور، اپنے کو چشتی کہیں ماں باپ کی خدمت سے دور، اپنے کو چشتی کہیں استاذ کی تعظیم سے دور، اپنے کو چشتی کہیں علماء کی عزت سے دور، اپنے کو چشتی کہیں مشائخین کی توقیر سے دور، اپنے کو چشتی کہیں بڑوں کی عزت و عظمت سے کوسوں دور۔ آؤ ذرا سا خبر تو لو، میرے خواجہ فرماتے کیا ہیں، خواجگان چشت کا قول کیا ہے، خواجگان چشت نے ہمیں نصیحتیں کیسی کی ہیں۔ آج تو بیٹی پیدا ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے خواجگان چشت فرماتے ہیں جس کے گھر میں اللہ نے لڑکی دی ہو اور اس لڑکی کے پیدا ہونے پر اگر وہ مومن خوشی مناتا ہے تو اس کا خوشی منانا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے لڑکی کی آمد پر خوشی منانا۔ آؤ ذرا سا میرے خواجگان چشت اہل بہشت فرماتے ہیں، آؤ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کیا ہے، آج تو ہم کوسوں دور ہیں، ماں باپ کی تعظیم و توقیر سے کوسوں دور ہیں۔ خواجگان چشت فرماتے ہیں انیس الارواح کے اندر موجود ہے، دیکھیے ذرا سا خواجگان چشت اہل بہشت فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا۔ وہ نوجوان جب مرا تو اللہ کے نیک بندوں نے اسے جنت میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم جنت میں کیوں ہو، تم تو بدکار و سیاہ کار تھے، تم تو بہت بڑے گنہگار تھے، تم کو یہ مقام کہاں سے عطا کیا گیا؟ وہ شخص کہتا ہے میں گنہگار ضرور تھا مگر جب میں اپنی ماں کے پاس جا رہا تھا، اب ماں میرے گھر میں رہتی، اب میں گھر سے جب باہر نکلتا تو ایسے ہی نہیں نکلتا، میں اپنے سر کو اپنے ماں کے قدم پہ رکھ دیتا، اپنے منہ سے اپنے ماں کے قدم کو چومتا، اور میری امی جان تو مجھ سے خوش ہو جاتی، وہ میری بوڑھی ماں خوش ہو کر یہ دعا دیتی، مولا اسے حج کا ثواب دے دینا، مولا اس کے گناہ کو معاف کر دینا، مولا اس کی آخرت کو اچھی کر دینا۔ میری امی دعا کرتی رہتی، میں اپنی امی کی دعا پر آمین کہتا رہتا۔ اللہ نے میری ماں کی اس دعا کی برکت سے مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم کیا ہیں، باپ بوڑھا ہو جائے تو بڈھا کہہ دیتے ہیں، ماں بوڑھی ہو جائے تو بڑھیا کہہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم جو ماں باپ کا احترام نہ کرے وہ اپنی منہ سے اپنے کو چشتی نہ کہے۔ آؤ دیکھو غریب نواز کو، آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ خواجگان چشت اہل بہشت، آپ نے تو صرف جو ہے نعرہ لگانا سیکھا ہے کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان بزرگوں کا دامن پکڑا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، بہت خوب، کیا انداز ہے، ماشاءاللہ۔ میرے عزیز، ہم کس بھول بھلیا میں سیر کر رہے ہیں؟ اپنے غریب نواز کے فرمودات کو دیکھو۔ آج ابھی چند دن پہلے کسانوں کی ریلی آئی تھی نا، پیچھے تک بولو، ایک مرتبہ بولو یا معین، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو یا معین، حق معین، یا معین، حق معین بولا کرو، یا معین، یا معین۔ میرے عزیز، کسانوں سے یہ لیڈر بھی محبت کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے صرف دعویٰ ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ کسانوں کی محبت دیکھنی ہو تو میرے غریب نواز کو دیکھ لو۔ عطائے رسول بادشاہ ہندوستان ہیں، آپ کی بارگاہ میں دلی کا ایک کسان پہنچا تھا، فجر کی نماز کے وقت ملاقات ہوئی، میرے سرکار نے پوچھا، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے ہو تو؟ بغیر بولے سمجھ جاتے تھے، بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں، پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟
وہ مزدور کسان پریشان حال مفلس و خلاش عرض گزار ہوتا ہے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ دلی میں بادشاہ سلامت کے دربار میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. اب میں اس سے جب اپنی زمین واپس دینے کے لیے کہتا ہوں تو وہ مجھے بادشاہ سلامت کے نام کا روب دبدبا خوف دلاتے ہیں. سرکار میں لاچار و کمزور مجبور میں بادشاہ کے لوگوں سے کہاں لڑائی کر سکتا ہوں, وزیروں سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں. آج بھی ایم ایل اے ایم پی کے قریب والے غریب مسلمانوں کو گھر بنا پہنچ گئے, جھوپڑی میں ایک اینٹ نہیں لگایا پہنچ گئے, پانی کا نل صحیح نہیں ہوا پہنچ گئے. تو دیکھو ہر دور میں ایسے ہوئے ہیں رشوت خور. تو دیکھیے فوراً ہی وہ عرض گزار ہوتا ہے حضور میں تو پریشان حال ہوں, میں اس سے لڑائی کیسے کر سکتا ہوں. میرے دل میں خیال آیا کوئی مدد کرے نہ کرے معین الدین مدد کرنے کے لیے کافی ہیں. حضور ایسا کیجئے ایک تحریر عطا فرما دیجئے, ایک تحریر دے دیجئے, کچھ لکھ دیجئے کسی چیز پر, میں لے کر کے جاؤں گا اب بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاں پیش کر دوں گا. سرکار وہ تو آپ کا بھی غلام ہے, آپ کے مرید و خلیفہ بابا قطب کا بھی غلام ہے. میں جب پیش کر دوں گا تو مجھے میری زمین واپس مل جائے گی. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں تمہیں کوئی تحریر نہیں دوں گا. وہ شخص پریشان ہو گیا, سوچا تو یہی تھا, دل میں خیال یہی کر کے آیا تھا, دلی سے سفر کیا ہوں, اجمیر پہنچا ہوں کہ کوئی مدد کرے نہ کرے غریب نواز مدد ضرور کریں گے. آج یہیں سے بھی دروازہ بند ہو گیا. میرے خواجہ فرماتے ہیں میں تحریر نہیں دوں گا, میں تمہارے ساتھ اجمیر سے دلی خود چلوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمیر سے دلی کون سا بولو خود چلوں گا. میرے خواجہ اس کسان مزدور کے ساتھ اجمیر معلیٰ سے دلی کے لیے نکل پڑتے ہیں. جب دلی پہنچے بابا قطب کی خانقاہ میں پہنچ گئے. بابا قطب کی تو معراج, گزارش کرتا تھا کہ سرکار سلطان آ جائیے, تو سلطان الہند آتے نہیں تھے. آج تو بغیر بلائے میرے گھر میں چاند و سورج موجود ہے, عطائے رسول موجود ہیں, خواجہ بزرگ موجود ہیں. بابا قطب قدم بوسی کرتے ہیں, عرض گزار ہوتے ہیں حضور تشریف رکھیے. کیسے آنا ہوا, کس طریقے سے آنا ہوا, کیا وجہ تھی کہ آنا ہوا. چہرہ بتا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو بات ضرور ہے. بابا قطب پوچھ ہی رہے تھے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں چشتیوں غور سے سننا, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں, مجھ کو بادشاہ کے دربار میں چلنا ہے, مجھے سلطان التمش کے دربار میں چلنا ہے. آپ کی خبر وہاں بھیجی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت کے پاس کہ غریب نواز تشریف لائے ہیں, معین الملت و دین تشریف لائے ہیں, عطائے رسول تشریف لائے ہیں. بادشاہ کی قسمت کی معراج ہو گئی کہ ہمارے گھر پیر بھی, میرے پیر کا پیر بھی آ رہا ہے. اب تو جیسے ہی دربار میں سیدنا سرکار غریب نواز ہیں, بابا قطب الدین بختیار کاکی ہیں, اب ایک کسان غریب مزدور خلاش ساتھ میں ہے. جیسے ہی دربار میں پہنچے سلطان التمش نے سلام قدم بوسی کیا, عرض گزار ہوا حضور حکم فرمائے کیسے آنا ہوا. حضور غلام تو عرض کرتا تھا, گزارش پہ گزارش کرتا رہا, آپ تشریف نہیں لائے, آپ کا آنا کیسے ہوا. میرے غریب نواز فرماتے ہیں میں کسی اور مطلب سے نہیں, میں اس مزدور کے لیے آیا ہوں, اس کسان کے لیے آیا ہوں. تمہارے دربار میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے ناجائز, میں اس کا قبضہ تمہارے درباریوں سے قبضہ چھوڑانے اور اسے زمین دلانے کے لیے آیا ہوں. سلطان التمش کہتے ہیں حضور آپ کو اس زمین کے لیے اجمیر سے دلی آنے کی کیا ضرورت تھی, میں غلام ابن غلام ہوں. آپ کا تو ایک حکم کافی تھا, آپ کا تو نام کافی تھا, آپ کا فرمان کافی تھا, اجمیر سے دلی چل کر آنے کی ضرورت کیا تھی. میرے غریب نواز فرماتے ہیں ارے سنو میرے پیر و مرشد سیدنا سرکار شیخ المشائخ مخدوم المشائخ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے, اللہ اسے ہزاروں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں جو
آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ مجھے سوچ کے بتاؤ، ٹیگور نگر 2 نمبر کے اس عظیم الشان اجلاس میں جہاں شہزادہ غوث اعظم وہ شہزادہ جانشین وہ شہزادہ شہید راہ مدینہ کی موجودگی، ان علماء کرام حضرت علامہ انعام الحق صاحب ہوں، علامہ مفتی بخت القادری صاحب ہوں، قاری ضیاء صاحب ہوں، قاری عبدالحفیظ صاحب ہوں، حافظ شمس و شہباز و کمال ہوں، ان علماء کی موجودگی میں حسن اشرفی مصباحی عرض کرتا ہے، حضرت سید منظور اشرفی ہو کہ مجھے بتاؤ چشتیوں، ہم میں سے ہر ایک نعرہ تو لگاتا ہے، غریبوں کی مدد کتنے کرنے کے لیے نکلتے ہو؟ کیا بات، میں چشتیوں سے پوچھتا ہوں، سنیوں سے پوچھ رہا ہوں، مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں۔ بھائی پریشان ہوتا ہے تم مذاق بناتے ہو، پڑوسی پریشان ہوتا ہے تم مذاق بناتے ہو، تمہارا اپنا خاص رشتہ دار خونی رشتہ دار پریشان ہوتا ہے تم مسکراتے ہو۔ آج بیٹے کی باری آ گئی، آج بیٹا جال میں پھنس گیا، آج اس کی چوکری الٹی ہو گئی، آج اس کا معاملہ الٹا ہو گیا، میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، جو دوسروں کی مصیبت پہ ہنستا ہو وہ لاکھ نوازی ہو جائے، اسے انسانیت کا حق نہیں ہے؟ بے شک حق ہے۔ میرے غریب نواز ایک کسان کے درد کو دیکھ کر اجمیر سے دلی چلے آتے ہیں، اور ہم چشتی اپنے گھر میں کے بغل میں رہنے والے کسی پریشان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ فون کی گھنٹی بھی نہیں بجا پاتے۔ سزا دو انصاف کو کہاں ہے؟ آج بھی دنیا کو ضرورت ہے تو خانقاہی نظام کی ضرورت ہے، آج بھی دنیا کو ضرورت ہے تو تصوف کی ضرورت ہے، مشائخین کی ضرورت ہے، صوفیوں کی ضرورت ہے۔ صوفی اسے نہیں کہتے جو مال طلب کرے، صوفی اسے کہتے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ بے شک آج رونا آتا ہے۔ چشتیوں، سوچا کبھی آپ نے؟ اے غریب نواز، آپ کا درد تو وہ در ہے، جو ہندو گیا وہ بھی اسے بھی مل گیا، سکھ گیا اسے بھی مل گیا، عیسائی گیا اسے بھی مل گیا، ملا تو ایسا جو پوری زندگی گالی دیتا رہا اسے بھی مل گیا، جو ان کے منگتوں کو کافر و مشرک کہتا رہا اسے بھی مل گیا۔ میرے غریب نواز نے اپنے بیگانے ہر ایک کو دیکھ کر دنیا کو بتا دیا، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کسی ایک قوم کا نہیں ہوتا، پوری قلعہ اس کی ہوتی ہے، اسے مانے وہ بھی اس کا ہے، اسے جو نہ مانے وہ بھی اس کا۔ سبحان اللہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے معین کی بارگاہ میں ہندو بھی جا رہا ہے، سکھ بھی جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے، مسلم بھی جا رہا ہے، نان مسلم بھی جا رہا ہے، اب جا کر کے کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ چشتیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم معین کے غلام ہو، غریب نواز کے غلام ہو۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں ولی وہ عارف کے لیے، عارف تو ایسا ہوتا ہے جیسے زمین، جو چاہے اس پہ پاؤں رکھے اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ عارف کی مثال تو بارش کی ہے جو ہر ایک پہ برستی ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں گے، آج ہم اپنی زمین کو اٹھائیں گے، آج ہم اپنے آپ کو بیدار کریں گے، آج ہم اپنے آپ کو جو ہے غریب نواز کے مشن پہ چلانے کے لیے تیار ہوئیں گے۔ سراج چشتی